من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وقوله تبارك وتعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قال العوفي أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه كان أناس يخرجون من أهليهم ليست معهم أزودة يقولون نحج بيت الله ولا يطعمنا فقال الله تعالى تزودوا ما يكف وجوهكم عن الناس. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ قرآن مقدس کی اس آیت مبارک کی تشریح فرما رہے ہیں کہ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اگر حج فرض ہو جائے، واجب ہو جائے، لازم ہو جائے تو اس میں کوئی گناہ کا کام بھی نہ کریں، معصیت والا کام بھی نہ کریں، جھگڑا بھی نہ کریں، اور جو کچھ تم کرتے ہو یہ یقین رکھو کہ اللہ پاک اس کو جانتے ہیں. اور وتزودوا اور تم اسباب سفر بھی اختیار کرو، اور سب سے بہتر زاد سفر جو ہے وہ تقویٰ ہے. تو اب اس کا حکم یہ ہوا اس لیے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، اور ایک روایت میں ہے کہ وہ اہل یمن کے لوگ تھے، یعنی یمن کے علاقے کے لوگ تھے، اور وہ جب حج کے لیے نکلتے تو اللہ کے بندے بغیر اس زاد سفر کے، بغیر سامان کے بس چل پڑتے کہ چلو جی ہم حج کے لیے جا رہے ہیں. اور جب انہیں کوئی سمجھاتا تو وہ کہتے کہ عجیب بات ہے، نحن نحج بیت اللہ، ہم اللہ کے گھر کا حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور اللہ پاک ہمیں روٹی نہیں دیں گے، تو اس لیے ہم زاد سفر نہیں اٹھاتے. لیکن جب وہ مکہ مکرمہ میں پہنچ جاتے تو پھر لوگوں سے سوال کرتے، بھیک مانگتے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا کہ یہ کوئی حج کا طریقہ نہیں ہے کہ آدمی مکے میں آ کر محتاج ہو اور لوگوں سے مانگتا پھرے اور اپنے چہرے کی عزت کو ختم کر ڈالے. تو یہ چیزیں جو ہیں شریعت میں منع ہیں اور ناجائز ہیں. اسی لیے یاد رکھیں کہ سوال جو ہے یہ خود ایک بہت بڑی ذلت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الید العلیا خیر من الید السفلی. آپ نے فرمایا کہ جو اوپر والا ہاتھ ہوتا ہے نا وہ نیچے والے سے بہتر ہوتا ہے. یعنی کیا مانا کہ تم دینے والے بنو، لینے والے نہ بنو. اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوال جو ہے، اور خاص طور پہ بغیر ضرورت، جیسے آج کل لوگ پیشہ ور بن گئے ہیں، یعنی انہوں نے ایک پیشہ بنا لیا ہے کہ بس مانگتے رہو اور سوال کرتے رہو. اگر ان کی صحت ہے، تندرستی ہے، وہ محنت کر سکتے ہیں، کما سکتے ہیں، تو حدیث مبارک میں ہے کہ جب قیامت میں ان کو اٹھایا جائے گا تو ان کے چہرے کا گوشت اڑا ہوا ہوگا اور ان کے چہرے پھٹے ہوئے ہوں گے، تاکہ لوگوں کو میدان حشر میں تمام لوگ دیکھ لیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سوال کرتے تھے دنیا میں. اس لیے بھی سوال جو ہے ایک بہت بڑی مذموم چیز ہے اور بڑی ہی معیوب چیز ہے. اور ویسے بھی میرے آقا نے خاتم الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آ جائے گا، یعنی آخر زمان میں جب زمانہ قیامت کے قریب آتا چلا جائے گا تو آپ نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ میری امت کے مولوی لوگ جو ہیں وہ اس لیے زیادہ حج کریں گے کہ ہماری شہرت ہو جائے کہ بھئی فلاں مولوی صاحب جو ہیں جی ماشاءاللہ ہر سال حج کرتے ہیں، اس نے جناب 40 حج کیے، اس نے 50 حج کیے، اس نے 60 حج کیے، وہ شہرت کے لیے حج کریں گے. اور حضور پاک نے فرمایا کہ دولت والے جو ہیں، سرمایہ دار، وہ ایز اے سیاحت یعنی پکنک کے طور پہ حج کریں گے کہ چلو بھئی ہر سال یورپ دیکھتے ہیں، چلو ذرا یہ مڈل ایسٹ بھی دیکھ لو، مکہ مدینہ بھی دیکھ لو، دیکھیں تو صحیح وہاں کیا ہوتا ہے. تو وہ بطور سیاحت حج کریں گے. اور حضور پاک نے فرمایا کہ میری امت کا درمیانہ طبقہ جو ہے وہ تجارت کے لیے حج کرے گا، اور فرمایا میری امت کے غریب جو ہیں وہ بھیک مانگنے کے لیے حج کریں گے.
کہ چلو بھی حج پہ آ گئے رمضان المبارک میں، اور ایک ٹکٹ لے لیا عمرے کا 14-15 ہزار یا 20 ہزار روپے خرچ کر لیے، رمضان المبارک سے جو بھیک مانگنا شروع کی ماشاءاللہ آخری جہاز تک، محرم کے آخر تک۔ تو اب رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم 5 مہینے میں وہ کچھ بھی نہ بنائیں تو 20,000 ریال بھی اگر بنا لیں تو 20,000 ریال ان کا 80,000 90,000 روپے کے قریب بن گیا۔ 20,000 خرچ کیا اور حج بھی ہو گیا، 50-70 ہزار کما کے بھی گھر چلے گئے، اور وہاں پھول بھی پہن لیے کہ ماشاءاللہ جی ہم حج کر آئے ہیں۔ اور جی خدا کی قدرت ہے کہ ہمیں مکے مدینے کے بغیر اب چین ہی نہیں آتا۔ وہ کیسے چین آئے؟ پیسے ادھر ملتے ہیں، وہاں کون بھیک دیتا ہے؟ چین اس لیے نہیں آتا، اللہ رسول سے کوئی محبت نہیں۔ میں بالکل ناراض ہو کوئی یا راضی ہو، میرا ایمان ہے، یعنی اللہ معاف کرے، خدا کرے میری بات ہی غلط ہو، لیکن یعنی میرا تجربہ یہ ہے کہ آج سے 30 سال یا 40 سال پہلے جو لوگ مکے مدینے میں آئے ہیں وہ اللہ رسول کے لیے آئے ہیں۔ ایک بات یاد، یعنی آج سے کم از کم یہ اب ہم جا رہے ہیں مثلا 94 میں، تو آپ یعنی یوں سمجھ لیں کہ 60 سے پہلے جو لوگ آئے مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں، وہ خالص اللہ کی محبت میں اور مدنی سرکار کی محبت میں اور حرمین کی محبت میں آئے تھے، کیونکہ نہ یہاں کمائی تھی، نہ دولت تھی، نہ پیسہ تھا، نہ بجلی تھی، نہ سڑکیں تھیں، نہ راحت تھی۔ یعنی آپ یقین فرمائیں کہ ہم جب چھوٹے ہوتے تھے اتنے مچھر ہوتے تھے، یہ جو کپڑے کی بوریاں جن میں آٹا آتا ہے نا، ان میں ہمیں ماں جو ہے بوری میں ڈال کے باندھ دیتی تھی کہ بھئی یہ گھنٹہ 2 گھنٹے سو سکیں، اور سوراخ نکال لیتی تھی کہ بھی یہ سانس لیتے رہیں، اور اتنا مچھر پڑتا تھا، یعنی آپ اندازہ فرمائیں، یہ تو ہمیں یاد ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے کہ یہاں حرم شریف سے یہ ربات تھی نوابہ بہاولپور کی، اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے، یہ ابھی جہاں یہ لوہے کی پل بنی ہے مسفلہ میں، اس کے بالکل سامنے، یہاں تک ہم جاتے ہوئے ڈرتے تھے، بیٹھے رہتے تھے کہ بھی والد صاحب عشاء کے بعد وظیفہ پڑھ لیں، فارغ ہو جائیں تو ہمیں ساتھ لے جائیں، ہم کیسے جائیں؟ وہاں تک ڈر لگتا تھا، کوئی بجلی نہیں، کہیں کہیں ایک گیس لٹکا ہوتا تھا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ بھائی کہ جو لوگ تقریباً یعنی 40 سال پہلے یا 35 سال پہلے، اس کے بعد 60 کے بعد جو ہماری جنٹری ہے نا، یہ سب آرام کے لیے، پیسے کے لیے، دولت کے لیے، الا قلیل من عبادی الشکور، سینکڑوں ہزاروں میں کوئی ایک ہوگا جو اب بھی اللہ کے لیے آتا ہوگا، ورنہ یہ ہے کہ بھئی اکثر لوگ جو ہیں اللہ معاف فرمائے، کیونکہ وہاں ہمارے ملک میں تو بڑے سے بڑے سرمایہ دار کے گھر میں بھی ایئر کنڈیشن نہیں چلتا، وہ بھی کسی کے گھر میں مہمان ہو نا جی، تو وہ بیچارے اگر ایئر کنڈیشن چلا دیں تو چلاتے ہوئے بھی گھڑی پہ نظر رکھتے ہیں، بند کرتے ہوئے بھی گھڑی پہ نظر رکھتے ہیں کہ کتنا گھنٹے چلا دیا ہے، بل کتنا بنے گا۔ اور یہاں ایک مزدور آدمی بھی رات کو 2 ایئر کنڈیشن چلا کے سوتا ہے، ایئر کنڈیشن بھی چل رہا ہے، دروازے بھی کھلے ہوئے ہیں۔ پھر ہماری عمارت کے ٹھاٹ بھی تو دیکھیں نا جی، ایئر کنڈیشن چالو ہوگا، دروازے کھلے، کھڑکی کھلی ہے، وہ بھی اللہ کے بندے ایئر کنڈیشن چل رہا ہے، نہیں جی وہ ذرا زیادہ ٹھنڈا کر دیتے، ابھی تھوڑا تم اس کا تھرموسٹیٹ کم کر دو، نہیں جی نہیں، یہ ذرا اس طرح ٹھیک رہتا ہے۔ یعنی اب کیا ہے، اللہ پاک رحمت کرے، ہر گھر کے اندر ایک فریج ہے۔ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں نا کہ ہمارے ملک میں منسٹر کو وہ کچھ نہیں ملتا جو یہاں مزدور کو ملتا ہے، کہ ہالینڈ کی مرغی کھاتا ہے، پولینڈ کے انڈے کھاتا ہے، اور پتہ نہیں انگلینڈ کے کپڑے پہنتا ہے، اور اٹالین کے فریج استعمال کرتا ہے، بالی کے جوتے پہنتا ہے، سمسونائٹ کے ٹیچی کیس ہاتھ میں پکڑتا ہے، پولیس کی اینکیں لگاتا ہے۔ کون پہن سکتا ہے؟ وہاں کہو کسی کو ذرا پہن کے دکھائے، کوئی بلیک میلر اسمگلر پہنے تو پتہ نہیں، حلال کے پیسوں سے کوئی نہیں پہنتا، حلال کے پیسے سے کوئی پاگل ہو گیا ہے کہ 10-20 ہزار روپے کا ایک ٹیچی کیس خرید لے؟ کس کا دماغ خراب ہے؟ وہ ایک دفعہ ہمارے وزیر صاحب تھے، ایک دوست تھے، وہ آئے تو میں نے کہا چلو آپ کو ایک اٹیچی کیس خرید دیتے ہیں اچھا سا کوئی سمسونائٹ کا۔ وہ کہنے لگا مکی صاحب پہلے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا نا کہ چوری ہو گئی تو لوگوں سے کہا کہ بھئی ہمارے کاغذات پھینک دو اور بھئی باقی چیزیں لے جاؤ تو لے جاؤ۔ اب اتنی قیمتی جو آپ مجھے یہ بریف کیس لے کے دے رہے ہیں، اگر کہیں چوری ہو جائے تو پھر میں اشتہار میں یہ کہوں بھی اندر جو سامان ہے وہ لے جاؤ، صرف میرا بیگ پھینک جاؤ۔ اس لیے وہ کوئی سستے والا مجھے لیتے ہیں، جو کوریا شورین کا کام چل جاتا ہے، دیکھنے والے سمجھتے ہیں کوئی اچھا ہے، لیکن اندر سے تو کباڑا ہوتا ہے، تو وہ ٹھیک ہے، وہ اس سے گزارا ہو جائے گا۔ تو اللہ معاف کرے، آج
بالکل وہی عالم ہے جو میرے مدنی پاک نے فرمایا تھا. الا قلیل من عبادی الشکور. دعا کریں اللہ ہمیں ہدایت دے دے، اللہ ہم پر رحم فرما دے، اللہ ہماری اصلاح کر دے، اللہ ہمارے احوال پہ رحم کرے. تو یاد رکھیں یہ شریعت میں ناجائز ہے کہ آپ عمرے پہ آئیں یا حج پہ آئیں اور زیادہ سفر ساتھ نہ رکھیں. اور یہ کوئی نیکی بھی نہیں ہے. یاد رکھو یہ جو لوگوں کے دماغ میں ہوتا ہے نا کہ چلو جی بس ٹھیک ہے ہم بیٹھے ہیں اللہ کے دربار پہ اللہ اللہ کریں گے اور روزی مل جائے گی، یہ ناجائز ہے شریعت. اگر یہ بات جائز ہوتی تو میرا ماغ نبی خاتم الانبیاء امام الانبیاء تجارت نہ فرماتے. حضور پاک نے مکے میں بکریاں بھی چرائی ہے پیسے لے کے. کیوں؟ اللہ پاک حضور پاک کے لیے دولت نہیں بھیج سکتے تھے؟ یعنی وہ شان والے پیغمبر کے جن کو اللہ نے جبریل بھیجا کہ اگر آپ چاہیں تو ہم جبل صفا کو سونے کا پہاڑ بنا کے آپ کے ساتھ ساتھ چلا دیں گے، جہاں جائیں سونا چل رہا ہے. حضور نے فرمایا انی اختار الفقر کہ یا اللہ میں فقر کو محبوب رکھتا ہوں، ایک وقت کھلا دے تیرا شکر کروں، ایک وقت نہ ملے تو صبر کروں، بس اتنی کافی ہے، مجھے زیادہ نہیں چاہیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائیں پیسے لے کے مزدوری پہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی مال خدیجہ سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر میں آتے بی بی عائشہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ کیا پوچھتے ہو؟ انہو بشر من البشری کہ محمد مدنی بھی بشر ہیں، گھر آتے ہیں جوتا ٹوٹ جاتا ہے تو اپنے جوتے کو خود ٹانکا لگاتے ہیں، کپڑا پھٹ جاتا ہے تو خود سی لیتے ہیں، اور اگر گھر میں ہم کھانا پکا رہے ہوں تو ہماری کھانے پکانے میں مدد کرتے ہیں، آگ جلانے میں کھانا پکانے میں ہماری امداد کرتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سارا کچھ کیوں تھا؟ تعلیم تھی امت مصطفیٰ کو. تو اس کا نام ولایت نہیں ہوتا. یاد رکھو کہ ایک آدمی کہا بس ٹھیک ہے جی ہم تو بیٹھے ہیں اللہ کے نام پہ وہ سب کچھ ملے گا، یہ کوئی ولایت نہیں، یہ رہبانیت ہے اور اسلام رہبانیت کی اجازت نہیں دیتا. آپ اپنی طرف سے محنت کریں، باقی توکل اللہ کی ذات پہ کریں جتنا تمہارے امکان. حضور نے فرمایا سب سے افضل حلال وہ ہے جو تم اپنی محنت سے کماتے ہو. فرمایا وہ جو رزق ہے نا اس کا کوئی مقابلہ بھی نہیں کر سکتا دنیا کے اندر کہ وہ رزق حلال جو کسب ید سے حاصل ہو. حضرت داؤد علیہ السلام زرہ بنا کے بیچتے تھے. حضرت نوح علیہ السلام نے نجاری کا درخان کا کام کیا. انبیاء علیہ السلام کی صنعتیں دیکھ لیں، کسی نے سینے کا کام کیا، کسی نے لکڑی کا کام کیا، کسی نے زرہ بنانے کا کام کیا. کیوں؟ کہ تاکہ امت کو سبق ملے قیامت تک. اسی لیے علماء نے فرمایا کہ معراج والی رات جب براق پہ میرے آقا سرکار مدینہ اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں مدنی سرکار پہ، آپ جب پہنچے مسجد اقصی میں تو جبریل نے جا کے پتھر پہ انگلی رکھی، سوراخ کیا اور اس میں رسی ڈال کے براق کو باندھ دیا. تو علماء نے فرمایا کہ یہاں سے سبق ملا ہے کہ اپنے اونٹ کو رسی بھی ڈالو، اس کو باندھو بھی اور توکل بھی اللہ پہ کرو، ورنہ براق کی طاقت تھی کہ وہ بھاگ جاتی اور وہ بھی جبریل سے. یعنی جس کے اترنے کا یہ عالم ہے کہ حضور نے فرمایا کبھی کبھی جبریل یوں بھی اترتے ہیں کہ ایک قدم پہلے آسمان پہ، دوسرا دوسرے پہ، تیسرا تیسرے پہ، یعنی 7 آسمان 7 قدم. اور کبھی یوں بھی اترتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو جب کنویں کے کنارے سے دھکا دیا گیا تو حضرت جبریل فرماتے ہیں کہ میں 7ویں آسمان پہ تھا، اللہ نے مجھے حکم دیا کہ جلدی پہنچو یوسف کو چوٹ نہ لگے. فرماتے ہیں کہ یوسف پانی پر بعد میں پہنچے، میں پہلے پہنچ گیا. تو جس کا یہ عالم و رفتار کا اس سے براق بھاگ جاتا. وجہ کیا تھی کہ تعلیم دی گئی بھائی براق کو باندھو بھی اور توکل بھی اللہ پہ کرو.
محنت کرو، مزدوری کرو اور توکل اللہ پہ کرو۔ رزق دینے والا اللہ ہے، یہ اسباب ہیں، کبھی وہ چاہے تو ہمارے اسباب میں برکت ڈال دے اور کبھی چاہے تو برکت نہ ڈالے، یہ اس کا نظام ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ لیکن یہ ضروری ہے، اور خاص طور پہ حج اور عمرے کے لیے جب نکلے آدمی تو اپنا زاد سفر، اپنا زاد راہ، اپنے پورے اسباب کے ساتھ نکلے، تاکہ اس کے اندر ایک برکت بھی ہوگی، رحمت بھی ہوگی۔ اور پھر یہ بات بھی یاد رکھو، جتنا اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے نا جی، وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، اللہ نے فرمایا جو خرچ کرو گے اس کا بدلہ میں دوں گا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ تجربہ ہے کہ جو آدمی غریب ہو نا جی، وہ زیادہ عمرے کرے، کثرت سے عمرے کرے، انشاءاللہ ایک سال کے اندر اندر انقلاب آ جائے گا، غریبی مٹ جائے۔ کہ زیادہ عمرے کرنے سے غریبی بھی مٹ جاتی ہے اور گناہ بھی مٹ جاتے ہیں۔ یہ دو چیزوں کو عمرہ کھا جاتا ہے، غربت کو بھی مٹا دیتا ہے اور گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے۔ اچھا، اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ تجربہ ہے کہ مثلا آپ عمرے پہ آیا، آپ نے 30,000 50,000 خرچ کیا، انہوں نے کہا یہ بالکل 100% بات ہے کہ جب آپ واپس جائیں گے تو چند دنوں میں اللہ وہ بدلہ دے۔ کیوں؟ اللہ کسی کا احسان نہیں رکھنا چاہتا۔ لیکن جی میں آپ کے گھر میں آؤں، آپ مجھے کھانا کھلا دیں تو مجھے بھی حیا آتی ہے کہ بھائی اس نے مجھے گھر میں کھانا کھلایا تھا، میں گھر لے جاؤں، چلو انہوں نے اچھی کھانے دعوت کھلائی تھی، میں غریبانہ کھلا دوں لیکن کچھ تو کروں۔ تو اللہ تبارک و تعالی بندے کا احسان رکھتے ہیں کہ تم میرے گھر میں آؤ اور پھر میں احسان رکھوں کہ میں اس کا تجھے بدلہ نہ دوں، یہ ناممکن بات ہے۔ اس لیے اپنا بالکل، اور پھر یہاں تو دو فائدے ہیں، خرچ بھی کرو اور صدقے کا ثواب بھی لے لو۔ نیت یہ کر لو، سودا لو، بازار میں جاؤ، جو مرضی ہے خریدو، جو مرضی ہے کمانا، یہ نہیں کہ کہنا کہ VCR خریدو، مولوی مکی صاحب نے کہا تھا۔ کیا کریں بابا، مولوی کو تو جلدی پکڑتے ہیں نا لوگ، کہتے ہیں مولوی صاحب نے جناب حرم میں کہا جو مرضی ہے خریدو۔ اس لیے بہرحال یہ نہ کرنا کہ بھئی حرام چیزیں خریدو اور پھر میرے گلے میں رسی باندھ لو۔ جو چیزیں حلال ہیں تو چیز بھی خریدو، صدقے کا ثواب بھی حاصل کرو۔ صرف دل میں یہ نیت کر لو کہ اللہ یہ مکے مدینے کے تیرے بندے ہیں، یہ حرمین کے ہمسائے ہیں، ہم اس لیے خرید رہے ہیں کہ ان کو فائدہ ہو، ان کو نفع ہو جائے، ورنہ یہ چیزیں ہمیں اور جگہ بھی مل جائیں گی، لیکن ہم اس لیے خریدنا چاہتے ہیں کہ تیرے ہمسائے، اور ہمسائے سب کو عزیز ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالی اس سے بڑی شان جو ہے وہ کیا ہوتی ہے۔ تو اسی لیے ایک دفعہ میں نے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ مجھے جو ہے کوئی ایسا وظیفہ یعنی گناہوں کی معافی کے لیے، مغفرت کے لیے اور درجات کے لیے کوئی بتا دیں۔ تو بڑھاپا تھا، آخری عمر تھی، بہت ضعیف ہو گئے تھے، تو ایسے لیٹے ہوئے تھے تو غصے میں اٹھ کے بیٹھ گئے اور کہنے لگے کمال ہے، کہنے لگے مولوی مکی تمہارا ایمان اتنا کمزور ہے، کسی ذمہ دار کا ہمسایہ میراثی ہو نا، اس کو جو تکلیف پہنچے تو وہ ذمہ دار دوڑتا ہے، وہ کہتا ہے یار میراثی ہے تو کیا ہو گیا، لیکن میرا ہمسایہ، تم خدا کے ہمسایہ بن کے ڈر رہے ہو کہ تمہاری خدا حفاظت نہیں کرے گا۔ اور میں اس کا مطلب ہے ابھی تمہارے اندر ایمان ہی نہیں ہے، میں نے سمجھا میرا بیٹا مولوی بن گیا، عالم بن گیا، تمہارا تو ابھی ایمان ہی پکا نہیں ہوا۔ تم اپنے ایمان کو تو ٹھیک کرو، خدا کے دروازے پہ بیٹھے ہو تو تمہاری حفاظت خدا نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا دیکھو میراثی شادیوں پہ گاتا ہے، تم محمد مدنی کی حدیث گاتے ہو، وہ آ کے گانے حرام کے گاتا ہے، تم خدا کا قرآن سناتے ہو، خدا تمہیں چھوڑ دے گا؟ یہ کوئی بات ہے؟ وظیفہ کیا ہے؟ بس قرآن پڑھو، حق بیان کرو، اللہ کا دین بیان کرو، اللہ پاک خود حفاظت کرے۔ تو اس لیے آپ اندازہ فرمائیں کہ یہ لازمی یاد رکھا کرو کہ حج کا معنی یہ نہیں ہے کہ بس آ گیا اور اس کے بعد بھیک مانگنی شروع کر دی، اپنے ملک کی بھی بے عزتی، اپنی بھی ذلت۔ اور ہمارے ہاں تو جی رواج بن گیا، اللہ معاف کرے، بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ جب بھی ملیں گے نا، وہ جناب ہمارا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، فیملی ہوگی، فلاں ہو گیا، اسپتال میں پڑے ہیں، اور جناب اچھا مجھے وہی آدمی کم از کم 10 دفعہ ملا ہوگا، میں نے کہا یار بڑے ڈھیٹ آدمی ہو، 10 دفعہ ایکسیڈنٹ ہوا تم نہیں مرتے ہو۔ انہوں نے کہا ابھی یہ تو مولوی پہچان گیا، پھر بھاگ گیا، مان اللہ چلے گئے۔ ایسے جھوٹ آ جائیں گے، کوئی کشمیر کے نام پہ، کوئی بسنیا کے نام پہ، کوئی کس کے نام پہ، انا للہ و انا الیہ۔ اللہ سے دعا کرو اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔
اللہ پاک ہمارے حال پہ رحم فرمائیں، اور ہمارے حال بہت خراب ہو چکے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، تزودوا، اتنا ساباب لے کے چلو کہ ما یکف وجوہکم عن الناس، تاکہ تم اپنے چہرے لوگوں کے آگے نہ کر کے سوال کرو۔ وقال ابن ابي حاتم حدثنا محمد بن عبد الله بن زيد المقري قال حدثنا سفيان بن دينار ان ناسا كانوا يحجون بغير زاد، اس زمانے میں لوگ حج کرتے تھے لیکن بغیر سامان کے۔ اللہ نے حکم دیا کہ نہیں، بغیر سامان کے حج مت کرو، سامان، سفر، پیسہ، خرچہ بالکل، تاکہ کسی کی مدد کرنے والے بنو، کسی سے مانگنے والے نہ بنو۔ وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وقد رواه جرير امر وهو اللازم قال بياد وقد وعد قال ابن دينار كرامه لباس قال ما يروي عن ابن عيينة صح قلت وقد رواه النسائي سعيد بن عبد الرحمن المخزومي عن سفيان بن عيينة عن امر بن دينار عن اكرامه لباس قال كان الناس يحجون بغير زاد، لوگ تھے بغیر خرچ کے، بغیر سامان کے حج پہ چل پڑتے تھے۔ اللہ نے حکم دیا کہ نہیں، فانزل اللہ تعالی وتزودوا فان خیر الزاد التقوى وما حديث ورقة البخاري يا البشر ان شبابة واخرج ابو داود من مسعود فرات الرازي ومحمد بن عبد الله المخزومي شبابة ورقة نابر بن دينار نكرة باز قال كان اهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، یمن کے کچھ لوگ تھے جب حج کرنے کے لیے آتے تو بغیر سامان کے، بغیر ذات راہ کے چل پڑتے، اور لوگ جب سمجھاتے تو کہتے نہیں جی ہم تو متوکل علی اللہ ہے، اللہ پہ ہمارا توکل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی، اللہ پہ توکل کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ لوگوں سے سوال کرتے پھرو، اللہ کے توکل پہ معنی یہ نہیں ہوتا کہ تم کمانا چھوڑ دو، محنت کرنا چھوڑ دو، مزدوری کرنا چھوڑ دو، کام کریں، محنت کریں اور دعا اللہ سے مانگتے رہیں، اللہ پاک اس میں برکتیں عطا فرماتی ہیں۔ وانزل اللہ تعالی وزودوا فان خیر الزاد التقوى ورواه عبد بن عمر في تفسير شباب ورواه رباني صحيح من حديث شباب به ورواه ابن جرير بن عمرو بن عبد الغفار النافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كانوا اذا اجرموا ومعهم احرموا ومعهم ازوادهم رموا بها واستعنفوا زادا آخر فانزل الله تعالى وزودوا فان خير الزاد التقوى ونهوا عن ذلك ويزودوا الدقيق والسويق والكعك۔ اب حضرت ابن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما کہ بعض لوگ ایسے بھی تھے کہ جب احرام باندھتے، نیت کرتے عمرے کی یا حج کی، اور ان کے پاس کوئی اپنا سامان ہوتا پہلے سے وہ بھی پھینک دیتے، اور اس کے بعد پھر نیا سامان خرید کے حج کے لیے۔ اللہ نے فرمایا یہ بات بھی غلط ہے کہ اگر پہلے سے کوئی چیزیں ہیں تو ان کو پھینک دو، بھی اب حج کے لیے جانے تو اور خریدیں گے۔ جیسے بعض لوگ آ جاتے ہیں، مسئلہ پوچھتے ہیں کہ جناب ہم نے احرام کی چادروں میں عمرہ کر لیا ہے تو اب دوسرا عمرہ ہم اس چادروں میں کر سکتے ہیں؟ ان کے دماغ میں ہوتا ہے شاید ہر عمرے کے لیے احرام کی چادریں نہیں خریدو، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ بھئی تمہاری احرام کی چادریں ہیں، تم 100 عمرہ بھی اسی میں کرو، اگر وہ چادریں خراب ہو گئی ہیں، مثلا گندی ہو گئی، میلی ہو گئی، دھو ڈالو، پلید ہو گئی ہیں، پاک کر لو۔ اچھا احرام سے فارغ ہو گئے، عمرہ کرنا نہیں چاہتے ہو، جس مرضی ہے جس کام میں لگا دو، گھر کے استعمال میں لگا دو، اپنے کام میں لگاؤ، تمہارے استعمال کی چیزیں ہیں، تولیہ ہے، چادریں ہیں، تمہارے کام آئیں گی۔ یہ نہیں ہوتا کہ ہر احرام کے لیے، ہر عمرے کے لیے نیا احرام خریدو یا ہر عمرہ کرنے کے بعد جو ہے اس کو پھینک دو، یہ باتیں غلط ہیں۔ تو اللہ نے منع فرمایا نہیں، سب سے بڑا ذات تو یہ ہے کہ اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر نے فرمایا کہ یہ بھی ذات کے اندر شامل ہے کہ آدمی کوئی ستو ساتھ رکھ لے، کوئی چاول رکھ لیا، کوئی ستو رکھ لیا، کوئی آٹا رکھ لیا، کوئی کاک بنا کے، جیسے ہم میٹھی روٹیاں بنا کے چھوٹی چھوٹی رکھ لیتے ہیں سفر میں چھوٹی سی، تاکہ بھئی سفر کے وقت میں انسان اب رات کو پہنچا ہے، کھانا نہیں پکا سکتا ہے، اچھا بھی ٹھیک ہے 2 بسکٹ نکالے اور چائے بنا لی اور ٹھیک ہے آرام سے وقت نکل گیا۔ اور آج کل تو الحمدللہ بڑی آسانیاں ہیں، ہر نعمت میسر ہے، ہر نعمت موجود ہے، صرف آدمی کو اللہ پیسے دے اور خرچ کرنے کی بھی توفیق دے۔ سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ اس کو اللہ یعنی اپنے راستے میں لگانے کی بھی توفیق دے، اور یہ توفیق یاد رکھو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ یعنی میں کسی پہ الحمدللہ اعتراض نہیں کرتا، ایک بات ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ جب ہم بات کرتے ہیں نہ کسی پارٹی پہ نہ کسی فرد پہ طنز مقصود ہوتی ہے،
مقصد ہوتا ہے کہ حق کی بات کسی طرح پہنچ جائے بس. ورنہ میرے اپنے دوست ہیں جن کو میں جانتا ہوں، اگر وہ یورپ میں جائیں نا جی ماشاءاللہ، تو وہاں اتنا خرچ کریں گے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. لاکھوں روپے خرچ کریں گے، بڑے سے بڑے ہوٹلوں میں ٹھہریں گے، مستقل طور پہ گاڑیاں پابند کریں گے، اور مکے مدینے میں آ جائیں تو بس پھر گزارا کریں گے. اصل وجہ کیا ہے کہ اللہ اپنے دروازے پہ ان کو پیسے لگانے کی توفیق ہی نہیں دیتا. یہ بہادری نہیں ہوتی. ایک آدمی کا پیسہ حرام میں لگتا نہیں، ایک آدمی کا پیسہ حلال کی طرف آتا نہیں. یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ کی توفیق ہے. ایک آدمی دیکھو جناب وہ مسجد پہ مسجدیں بناتا چلا جائے گا، اور دوسرا دیکھو سینما پہ سینما بناتا چلا جائے گا. کلمہ دونوں پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ اللہ کا ایک نظام ہے کہ وہ جدھر چاہے موڑ دے. اسی لیے میرے پاک نبی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیشہ دعا فرماتے تھے، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنے دین پہ جما دے، کہ دل تیرے ہاتھ میں ہیں. حضور نے فرمایا القلوب بین اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء ویصرفها کیف یشاء، کہ دل جو ہیں یہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں، وہ جدھر چاہے موڑ دیں، چاہے ہدایت کی طرف پھیر دیں، چاہے غوایت کی طرف پھیر دیں. جیسے ایک عام کتابوں میں واقعہ لکھا ہے، اللہ جانے سچا ہے اللہ جانے جھوٹا ہے، کہ ایک سردار اور ایک نوکر جو ہے وہ جا رہے تھے. نوکر بیچارہ آگے دوڑ آتے، پہلے زمانے میں رواج تھا، اب بھی ہے ہمارے ملک میں بعض جگہوں پر، کہ بڑے لوگ جو ہے نا وہ گھوڑی پہ بیٹھ جاتے ہیں، نوکر آگے بھاگتے رہتے ہیں بیچارے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ پاک معاف فرمائے ایسے تکبر سے اور ایسی ضلالت سے، ایسی فرعونیت سے. میرے خیال میں یہ بات تو فرعون کو بھی نہیں سوجھی ہوگی. ایک آدمی حجاج بن یوسف جو بڑا ظالم گزرا ہے نا، تو ایک مرد حق بھی آیا اس کی دربار میں. اس سے کہنے لگا حجاج بن یوسف کے میرے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، میں کیسا آدمی ہوں؟ انہوں نے فرمایا کہ انت عادل قاسط. اچھا، مانا اب ظاہری مانا یہ ہوتا تھا کہ تم عادل ہو اور قاسط ہو، انصاف کرنے والے ہو. اس نے کہا اچھا یہ میرے جو اصحاب ہیں ان کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا میرے خیال میں فرعون کے ساتھی جو ہیں تمہارے ان وزیروں سے اچھے تھے. اس نے کہا کیا مطلب فرعون؟ اس نے کہا کہ فرعون کے جب فرعون نے مشورہ پوچھا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کے بارے میں کیا کروں، تو نے کہا ارجہ واخاہ، ان کو مہلت دو، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو، ان کا مقابلہ کرو، ان کے مقابلے پہ جادوگر بلوا لو. جب تم کہتے ہو کہ یہ جادوگر ہیں، جادوگروں کو بلواؤ تاکہ حق اور باطل جو ہے واضح ہو جائے. انہوں نے تو مشورہ دیا تھا کہ ان کو مہلت دو، اور تیرے ساتھی مشورہ دیتے ہیں ان کو قتل کرو، تو وہ زیادہ بہتر نہیں تھے تمہارے ساتھیوں سے. اس لیے ہمیشہ بات یہ ہوتی ہے کہ یہ اللہ کی توفیق ہے. خیر وہ آئے جی تو راستے میں نماز کا وقت ہو گیا، تو نوکر نے کہا سردار سے کہ حضرت جماعت کھڑی ہے میں نماز پڑھ لوں. نے کہا پڑھ لو. وہ اسی طرح گھوڑی پہ بیٹھا ہے اور وہ نماز میں ہے، نماز پڑھ لی، ذرا سنتیں پڑھنے میں دیر ہو گئی تو وہ گھوڑی قریب لے آئے مسجد کے. کہنے لگا یار کیا بلا ہے تمہیں اندر پکڑے ہوئے، جلدی کرو نکلو. انہوں نے کہا حضرت جو تمہیں اندر نہیں آنے دیتا وہ مجھے باہر نہیں آنے دیتا، ہم کیا کریں؟ تمہیں بھی تو کسی طاقت نے روکا ہوا ہے نا کہ باہر کھڑے ہو اندر نہیں آ. تمہیں کس نے روکا ہوا ہے؟ جس طاقت نے تمہیں روکا ہوا ہے اسی نے مجھے روکا ہوا ہے، مجھے دیر لگ رہی ہے اللہ کے گھر میں. اس لیے دل جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. اللہ سے دعا کرو اللہ ہمیں اپنے رستے میں خرچ کی توفیق دے. اللہ تبارک و تعالی ہمارا پیسہ، ہماری محنت، ہماری اولادیں، ہماری صلاحیتیں، ہمارا قلم، ہمارا دماغ، ہمارا فکر اللہ کی طرف لگے. ورنہ محنت تو بھائی سب کرتے ہیں، محنت تو جو حرام کما رہے ہیں وہ ہم سے زیادہ کرتے ہیں، جو اسمگلنگ کرتے ہیں وہ ہم سے زیادہ محنت کرتے ہیں، جو ہیروئن بیچتے ہیں وہ دیکھا نہیں پھانسی کی سزا قبول ہے لیکن ہیروئن بیچیں گے. گردن اڑا دی جائے دیکھا جائے گا لیکن ایک دفعہ پوڑی نکل گئی تو کام بن جائے گا. اتنا تو مولوی کبھی قربانی نہیں کرتا جتنا وہ ہیرنچی کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بچائے.
لیکن فرق یہ ہے کہ دونوں کے راستے غلط ہیں، ایک کا جہنم کی طرف جاتا ہے، ایک کا جنت کی طرف جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت والے رستوں پہ لگا دیں۔ اب اس کے بعد جناب فرماتے ہیں منہو انزار وقضا قال ابن الزبیر وابو العالیہ مجاہد وعمر الشعبی والنخعی وسالم بن عبد الله وطاهر الخراسانی وقتادہ والربیع بن مقاتل بن حیان رحمهم الله وقال سعید بن جبیر وزبد الدقیق والسویق والکاک، یعنی یہ اسباب سفر ہیں کہ آٹا ستو کا، یہ اس پرانے دور کی بات ہے، آج کل تو کون یہ چیزیں، بہرحال اگر کوئی کرے تو سنت ہے، اچھی بات ہے کہ آدمی سفر کے اندر یہ ضرورت کی چیزیں جو ہیں، کھجور ہو گئی، اسی طرح یعنی ستو ہو گئے اور چیزیں ہو گئی، یہ ساتھ رکھ لے تو بڑی الحمدللہ بڑا ہی فائدہ ہوتا ہے اور بڑا ہی آرام ملتا ہے، اللہ کی شان ہے۔ اور یہ قاعدہ ہے جب سنت پہ عمل کرو گے تو بڑا آرام ملے گا، بڑا سکون ملے گا اور بڑی راحت ملے گی اور بڑی اللہ پاک کی رحمت ملے گی۔ وقال وقی ابن الجبابی تفسیری حدثنا سفیان محمد بن سوقت سعید بن جبیر وزبد قال الخشکانج والسویق، یہ خشکنانج یہ بھی ایسے کوئی چیز بناتے ہوں گے، بہرحال کسی اور لغت کا لفظ ہے، عربی کا لفظ نہیں ہے۔ وقال وقی اذن حدثنا ابراہیم المکی بن جین ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال ان من کرم الرجل الطیب ذاتی بالصبر، حضرت ابن عمر فرماتے تھے کہ انسان کی شرافت کا اندازہ لگانا ہو کہ یہ شریف ہے، شریف النسب ہے، فرماتے تھے جو سفر کے اندر سب سے زیادہ اچھا خرچہ کرنے والا رکھنے والا ہو، کہ فضول خرچی بھی نہ کرے لیکن سفر میں اس کے پاس ہر چیز ضرورت کی بھی موجود ہو تو سمجھو یہ اچھا آدمی ہے، یہ شریف آدمی ہے۔ یعنی دیکھیں جی اب یہ کپڑا سینا ہے، معمولی سی بات ہے، سوئی اچھا ساتھ رکھ لو تو آپ۔ اسی طریقے سے سرما ہے، خیر آج کل تو سرما لوگ نہیں پہنتے، آج کل تو کہتے ہیں جی سرما جو ہے عورتوں کا ہوتا ہے، مرد نہیں پہنتے، دیکھا ہے آپ نے مرد پہنتے ہیں آپ کے ملک میں؟ کیوں؟ اس لیے کہ میرے نبی کی سنت ہے۔ انگریز نے کہہ دیا ہے کہ نہیں یہ سرما پہنو گے تم اندھے ہو جاؤ گے، اس میں سکہ ہوتا ہے اور اس میں بڑا پتھر ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا مواد ہوتے ہیں اور تمہاری آنکھیں چلی جائیں گی، تم بالکل سرما مت پہنا کرو، اور کبھی کبھی ضرورت پڑ جائے تو کوئی ڈراپ شراپ ڈال لیا آنکھوں میں، کوئی برک شرک ڈال لیا، تو اس نے چونکہ منع کیا۔ اور حالانکہ یہ ایسی محبوب سنت ہے کہ میرے مدنی نے سفر میں بھی کبھی نہیں چھوڑا، یعنی حضور جب سفر فرماتے تو سرما آپ کے ساتھ ہو، کنگھی مبارک آپ کے ساتھ ہوتی، سرما آپ کے ساتھ ہوتا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو باقاعدگی سے سرما لگاتے، اور پھر آپ نے بتلایا کہ یہ اسمد سرما جو ہے، آپ نے فرمایا انہ یجل البصر، فرمایا یہ آنکھوں کو روشن کرنے والا ہے، تمہاری بصارت کو تیز کرنے والا ہے، اور یہ جو بال ہوتے ہیں آنکھوں کے ان کو جمانے والا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ سرما جو ہے استعمال کیا کرو، لیکن انگریز کہتا ہے نہ کرو۔ تو بہرحال آج کل تو ہمارا شوق ذرا ادھر زیادہ ہے، ویسے کلمہ تو ہم حضور کا پڑھتے ہیں، کلمہ ہم حضور کا پڑھتے ہیں، کام انگریز کا کرتے ہیں۔ اس میں ناراض ہونے کی بات، بھئی دیکھو ایک ٹھنڈے دل سے حضور نے فرمایا داڑھی رکھو یا نہ رکھو، نہیں آپ مسئلہ بتائیں، مجھے چھوڑیں یار، میں تو کیا ہوں، آج مفتی آپ ہیں، میں آپ کا شاگرد ہوں، اللہ کے کعبے میں سیدھی بات بتانا، حضور پاک کی داڑھی مبارک تھی؟ ہاں جی تھی نہ، سچی بات کرو، نہ ہو تو آپ کہہ دیں میں تمہاری ماننے کے لیے تیار ہوں۔ آج تم مفتی ہو، آج مفتی بھی تم، قاضی بھی تم، منصف بھی تم، عالم بھی تم، میں تمہارا شاگرد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار مدینہ کی داڑھی مبارک تھی، 1,24,000 نبی کی داڑھی تھی، صحابہ، تابعین، اہل بیت رسول، اللہ کے اولیاء، تو تم کیوں نہیں رکھتے ہو؟ نہیں، ایک موٹی سی بات مجھے سمجھاؤ، جو تم سمجھتے ہو مجھے وہی بات آج بتا دو، چلو مجھے پتہ تو لگے بھی تمہیں تکلیف یہ ہے۔ حضور پاک سرکار مدینہ نے کبھی سر پہ کپڑے کے بغیر گلی میں، بازار میں، دکان پہ، اپنے گھر میں، مسجد میں کبھی سر ننگا میرا محمد مدنی تشریف لائے؟ ہاں جی، آپ کیوں سر ننگا رکھتے ہیں؟ کیا وجہ؟ مجھے ذرا آپ سمجھائیں، کیونکہ آپ ہیں عاشق رسول، ہم تو ہیں وہابی،
ہم تو وہی ہیں وہابی، آپ کی نظروں میں ہم تو وہابی لوگ ہیں۔ وہ تمہارا معاملہ اللہ جانتا ہے کہ کون عاشق ہے، کون منکر ہے، کون گستاخ ہے، کون ادب والا ہے، یہ تو پتہ چلے گا حوض کوثر والے دن، قیامت والے دن۔ ابھی کہنے سے تو کوئی پتہ نہیں چلتا، آپ بھی کہہ دیں تو کیا پتہ چلے گا، میں بھی کہہ دوں تو کیا پتہ چلے گا۔ خیر اس معاملے کو اللہ پہ چھوڑ دو۔ اچھا جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ساری زندگی سرما مبارک آپ نے سنا ہے استعمال فرمایا، آپ نہیں کرتے۔ حضور باغ نے مانگ سیدھی نکالی، یہ نہیں نکالی، نکالی۔ حضور نے اسی طرح انگریزی بال بنوائے جیسے ہم بنواتے ہیں، ہاں جی بنوائے تھے۔ حضور باغ نے ساری زندگی پینٹ شرٹ پہنا، ٹائی بھی نہیں پہنی؟ اچھا نہیں، سوچ لو۔ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کرسی پہ بیٹھ کے کھانا کھایا ہے، ساری زندگی کرسی پہ ٹیبل پہ۔ میں نہیں کہتا حرام ہے، جائز ہے، میں اب بھی کہتا ہوں مسئلے کے لحاظ سے جائز ہے، لیکن بات ہے عشق کی۔ اگر محبوب سے عشق ہو تو پھر آدمی کپڑے بھی اسی طرح کے پہنتا ہے، شکل بھی اسی طرح کی بناتا ہے، چال بھی اسی طرح کی چلتا ہے، بات بھی اسی طرح کی کرتا ہے کہ میرے محبوب کی یہ طریقہ ہے۔ اگر ہمیں حضور محبوب ہوں تو پھر ان کا طریقہ ہم چھوڑ دیں؟ ٹھنڈے دل سے سوچ لو، چھوڑو مولویوں کے جھگڑے میں آپ نہ پڑیں، آپ ان جھگڑوں میں نہ پڑیں، ٹھیک ہے جی۔ جیسے کل اس نے کہا جی وہ انگوٹھے چومنے کا مسئلہ ہے یا فلانا مسئلہ ہے، میرے بھائی گزارش یہ ہے، یہ ایسے باتوں سے کہ جی فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے، ایسے مسئلے اگر دیکھو تو کتاب میں تو یہ بھی لکھا ہوا ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ ایوب علیہ السلام اپنے محراب میں عبادت کر رہے تھے کہ ایک سونے کا کبوتر اڑتا ہوا آپ کے سامنے آ گیا۔ حضرت نے ان کو پکڑنا چاہا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو پکڑنا چاہا تو وہ اڑ کے سامنے محراب جو تھا مسجد کا، اس کے جو کھڑکی تھی اس میں جا کے بیٹھا۔ سلیمان علیہ السلام اٹھے کہ میں اس پرندے کو پکڑ لوں تو سامنے مکان پہ ایک عورت ننگی نہا رہی تھی اور اللہ کا نبی دیکھتا رہا۔ یہ بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، مان لو گے؟ اور وہ اوریا کی بیوی تھی، اوریا فوج کا کمانڈر تھا، اور آپ نے دیکھا اور وہ بالکل یعنی ننگی حالت میں تھی، بغیر لباس کے تھی۔ حضرت سلیمان کے دل میں اس کی محبت گھر کر گئی۔ اس کی جب نظر پڑی کہ مجھے سلیمان دیکھ رہے ہیں، اس نے بال جو کھولے تو بالوں میں کے اندر چھپ گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اور زیادہ محبت ہو گئی، آپ نے اس کے ایک خامد کو ایک سخت مہم پہ بھجوا دیا، وہ وہاں قتل ہو گیا، اس کی بیوی سے آپ نے شادی کر لی۔ کتابوں میں تو پھر یہ بھی لکھا ہوا ہے، یہ مان لو گے؟ اور یہ 100% نہیں بلکہ 1000% جھوٹا ہے۔ یہ سب یہودیوں کے گھڑے ہوئے قصے ہیں جو انہوں نے انبیاء کی عظمت کو گھٹانے کے لیے بنائے ہیں۔ اللہ کے نبی پاک، اللہ کے نبی معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبیوں کی اللہ نے ایسی حفاظت کی ہوئی ہے کہ بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میری ساری زندگی جو میں نے محمد مدنی کے ساتھ گزاری ہے، واللہ فرماتی ہیں خدا کی قسم ہے میں نے اپنے نبی کا جسم نہیں دیکھا اور محمد مدنی نے میرا جسم نہیں دیکھا۔ مدنی نے تو اپنی بیوی کے جسم پہ بھی نظر نہیں ڈالی اور انبیاء غیروں پہ نظر ڈالے۔ کتاب میں لکھا ہوا ہے جی انگوٹھے چومنا جائز ہے، کتاب میں لکھا ہوا، کتاب میں کیا نہیں لکھا ہوا؟ کتاب میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ محمد مدنی نے بی بی زینب سے عشق کیا، جہاں سے تمہارے پیروں نے عشق نکالا ہے، کہ حضور پاک نے بی بی زینب پہ نظر ڈالی، دیکھا تو بی بی زینب لمبے قد کی بڑی خوبصورت عورت تھی، حضور کے دل میں عشق ہو گیا۔ حضور نے حضرت زید کو مجبور کر دیا کہ وہ طلاق دے اور اللہ کا نبی شادی کر لے۔ یہ وہی کہانیاں ہیں کتابوں کی جو رشدی نے نقل کی ہیں، اس ملعون کو یہی مواد ملے ہیں تمہاری کتابوں میں جو روایات اسرائیلیہ اور یہودیہ ہیں۔ فلاں کتاب میں لکھا ہوا جی، فلاں کتاب میں لکھا ہوا جی، کتاب میں جناب کیا نہیں لکھا ہوا؟
ایسی اگر تم کتابوں کے حوالے دو گے، ایسے روایات شاذہ کے تم حوالے دو گے، تو پھر تو آپ ایک قدم بھی آگے نہیں چل سکیں گے۔ بات کتابوں کی نہیں ہوتی، یاد رکھا کرو، کتاب میں سب رطب و یابس لکھے ہوتے ہیں، دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ کتاب کون سی ہے، لکھنے والا کون سا ہے، روایت کس کی ہے، حدیث کس درجے کی ہے۔ اور یہ ایسا مسئلہ دیکھو نا جی، مثلا ابھی میں نے، آپ سب نے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا، اگر انگوٹھے چومے جاتے تو 1,24,000 محمد کا پروانہ نہ دیکھتا، صرف ایک صحابی کو نظر آتے۔ عقل کی بات کرو۔ اصل بات یہ ہے، مجھے تو یہ ڈر ہے کہ انگوٹھے چومنے میں یہ تصور کرنا کہ میرے ناخنوں میں تصویر محمد مصطفیٰ ہے، کہیں یہ بے ادبی نہ ہو، اسی میں ہم قیامت میں نہ پکڑے جائیں۔ مدنی کا تصور کرنا ہے تو آنکھوں میں بٹھاؤ، دل میں بٹھاؤ، سینے میں بٹھاؤ۔ جب نام لو میرے محمد مدنی کا تو حضور کا تصور دل میں آئے، آنکھوں میں آ جائے، اور کروڑ دفعہ تم درود پڑھو پھر بھی تم حضور کا حق ادا نہیں کر سکتے ہو۔ چلتے پھرتے درود پڑھو، نام سنو تو درود پڑھو۔ اور جو میرے نبی نے حکم دیا ہے کہ سب سے بڑا بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا نام آئے اور مجھ پہ درود نہ بھیجے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اور حضور نے فرمایا جو میرا نام سنے اور درود بھیجے اس کا بدلہ اسی وقت مل جاتا ہے کہ اللہ اس میں 10 دفعہ رحمتیں نازل فرما دیتے ہیں۔ اور پھر جب مکے مدینے میں درود پڑھو گے 1 کا لاکھ لکھا جائے گا تو 10 لاکھ رحمتیں ملیں گی۔ اور پھر درود ایک ایسی نعمت ہے کہ یاد رکھو ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔ اللہ نے فرمایا اپنے بندوں کو نمازیں تم پڑھو، روزے تم رکھو، زکات تم دو، عمرے تم کرو، حج تم کرو، طواف تم کرو۔ فرمایا ایک چیز ایسی ہے جو میں بھی کرتا ہوں۔ پوچھا اللہ میاں کیا؟ فرمایا محمد مدنی پہ درود میں بھی بھیجتا ہوں۔ باقی ساری عبادت تم کرو، وہ تمہارے ذمہ ہے، تم کرتے رہو۔ کیوں؟ وہ بندگی ہے، بندگی تمہارا کام ہے، رحمت بھیجنا میرے رب کا کام ہے۔ فرمایا ان اللہ کا اکیلا میں نہیں، وملائکتہ یصلون علی النبی۔ فرمایا صرف میں نہیں، میں بھی اور میرے ملائکہ قدس بھی، میرے ملائکۃ حملۃ العرش بھی، اور میرے ملائکہ مقربین بھی، وہ بھی درود بھیجتے ہیں۔ میرا اللہ ایک دفعہ فرمایا نانا مظاہرے کا سکھائے ہمیشہ بھیجتے رہتے ہیں۔ تو سنت یہ ہے، یہ نہیں لکھ دیا جی ہاں جی شامی میں فلانی جگہ لکھا ہوا ہے، وہ تو جلالین پڑھو اس میں کیا لکھا ہوا ہے، پھر بیضاوی پڑھو اس میں کیا لکھا ہوا ہے، مدارک پڑھو پھر اس میں کیا لکھا ہوا ہے، ابن جریر پڑھو پھر اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے اگر دیکھنا یہ پڑے گا، لکھے ہوئے کی بات نہیں ہوتی، لکھا تو سب کچھ ہوتا ہے۔ جو اللہ کے قرآن کو نہیں مانتے، اللہ کے قرآن کے قائل نہیں ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود فرماتے تھے کہ معوذتین قرآن میں نہیں ہے۔ خدا کے بندوں کچھ عقل کی بات کرو۔ ایک بات وہ جی فلاں کتاب میں لکھا ہے، اور ایک پروفیسر صاحب ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ بس یہ ثابت ہو گیا، اور پھر یہ ہے کہ آتے محمد الوسیلہ سے ثابت ہو گیا کہ حضور کا وسیلہ پکڑو۔ وہ عقل کی بات کرو۔ وسیلے کا پہلے معنی تو سمجھو، کیا معنی ہوتا ہے کہ یا اگر ہم وسیلے کی بات کریں کیا مطلب ہوگا کہ یا اللہ حضور کے وسیلے سے تو میری دعا، سمجھو مسئلہ۔ تو ہم وسیلہ پکڑ کے اپنے لیے دعا مانگیں گے یا کسی اور کے لیے؟ بھائی مسئلہ تو اتنا تو آپ کو آتا ہے نا، یا اللہ نبی کا وسیلہ، ولی کا وسیلہ، پنجتن پاک کا وسیلہ، پنجا دے 12 کا وسیلہ پکڑ کے دعا کس کے لیے مانگو گے؟ اپنے لیے یا ان کے لیے؟ ہاں جی یہ سمجھ آ گئی، اتنا آ گئی۔ اچھا اب حضور نے کیا کہا کہ جب اذان ہو جائے مجھ پہ درود پڑھ کے کیا دعا مانگو؟ اللہم رب هذه الدعوت التامۃ آگے والصلاۃ القائمۃ آتے محمد الوسیلہ۔ تم میرے لیے دعا مانگو یا مجھ سے مانگو یا اپنے لیے مانگو؟ حضور نے فرمایا تم میرے لیے اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ مجھے مقام وسیلہ
عطا فرمائے، اور جب تم میرے لیے دعا کرو گے تو میں بھی تمہاری قیامت میں شفاعت کروں گا۔ تو تم تو الٹا نبی کے لیے مانگ رہے ہو، نہ کہ نبی کو وسیلہ بنا کے مانگ رہے ہو۔ کوئی بات کو سمجھو تو صحیح، اتنا تو اللہ نے عقل بھی دیا ہے۔ اور پھر وسیلہ کا معنی کیا؟ یاد رکھو، سب سے اونچا مقام ہے جنت میں جو میرے اللہ نے میرے مدنی کے لیے رکھا ہے، جہاں کوئی نبی بھی نہیں پہنچ سکتا، کوئی رسول بھی نہیں پہنچ سکتا، کوئی پیغمبر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اور پھر یہ یاد رکھو کہ اللہ نے وہ میرے مدنی کے لیے مخصوص بھی کر دیا، وعدہ بھی کر دیا۔ یہ میرے مدنی کی تواضع ہے کہ امت کو کہا کہ تم بھی مانگتے رہو میرے لیے، حالانکہ اللہ پاک تو وعدہ فرما چکے تھے، وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الذی وعدتہ انک لا تخلف المیعاد۔ اللہ ہمارے پاک نبی کو وہ مقام محمود عطا فرمانا۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب سارے نبی جواب دے دیں گے، سارے پیغمبر جواب دے دیں گے، آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جواب دے دیں گے، اور کوئی اللہ کے دربار میں شفاعت نہیں کرے گا، تو ساری دنیا میرے دروازے پہ آئے گی اور میں کہوں گا انا لہا انا لہا، میں کہوں گا مت گھبراؤ، اسی کے لیے اللہ نے مجھے چن لیا ہے۔ یہ وہ مقام محمود ہے، یہ وہ مقام ہے جو اللہ نے عطا فرمایا۔ اس سے یہ مسئلہ نہیں نکلتا کہ وسیلہ پکڑو، اس سے یہ مسئلے نہیں نکلتے۔ یاد رکھو، وسیلہ کیا ہے کہ تم اعمال صالحہ کے ساتھ پکڑو۔ وسیلہ کیا ہے؟ اللہ کے اسماء و صفات کے ساتھ پکڑو۔ اور وسیلہ کیا ہے کہ کسی زندہ ولی، زندہ عالم بزرگ کی خدمت میں جا کے وسیلہ پکڑو کہ میرے لیے دعا کرو اللہ میری مغفرت کرے، یہ وسیلہ ہے۔ اور اعمال صالحہ کا وسیلہ پکڑو۔ اور حضرت تھانوی اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں کرے، انہوں نے تو مسئلہ حل کر دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ جھگڑے میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے، جب مدینے میں جاؤ یا مکے میں جاؤ یا کسی جگہ جاؤ، پہلے درود شریف پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو، اور اس کے بعد کہو کہ اللہ تیرے نبی پہ درود پڑھنا اعمال صالحہ میں ہے، میں اسی درود کا وسیلہ پکڑ کے تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ بات ہی ختم ہو گئی، جھگڑے والا مسئلہ ہی نہ رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ بعض لوگوں کو یہ مرض ہو جاتی ہے کہ وہ روایات سے ایک شاذ قول ڈھونڈ لیتے ہیں، یعنی ایک نئی بات کر لی، اور نئی بات جو ہے نا، جیسے میں نے آپ کو کل بتایا تھا، لوگوں کو بڑی لذت دیتی ہے۔ نئی بات جو ہے نا، جیسے کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو منع کر دیا، کہا کہ بلال تم اذان نہ دیا کرو۔ کیوں حضرت؟ ہم نے فرمایا تم جو ہے نا شین صحیح ادا نہیں کرتے ہو، اشہدو نہیں کہتے، تم کہتے ہو اسہدو، تمہارا شین صحیح نہیں لیا تھا، اذان نہ دو۔ نے کہا جی ٹھیک۔ اب حضرت بلال تو غلام ہیں، مؤذن ہیں، حضور کے حکم کے تابع ہیں۔ حضرت بلال جا کے مسجد میں رونے لگ گئے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوئے ہوئے ہیں، تہجد پڑھی، پھر لیٹ گئے، پھر اٹھے، پھر نماز پڑھی، پھر لیٹ گئے، رات گزرنے میں نہیں آتی۔ رات بہت زیادہ جب طویل ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیرت بڑھتی چلی گئی کہ آج رات ختم ہونے کا نام کیوں نہیں لیتی۔ اللہ پاک نے جبریل کو بھیجا اور کہا کہ جا کے میرے مدنی سے کہہ دو جب تک بلال اذان نہیں دے گا میں سورج نہیں نکلنے دوں گا۔ اللہ دیکھو بالکل جھوٹ ہے، دیکھا کیسے لوگوں نے کہا سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ یہ مرے ہوئے ہیں بیچارے ذاکروں کے، قصہ خانوں کے، جھوٹی کہانیاں سنانے والوں کے، لوگ کہاں جائیں غریب؟ جنہوں نے ساری زندگی یہ سنا ہے کہ جناب 50 سال کے بعد بیڑا نکل آیا، مردے نکل آئے، وہ کہاں جائیں غریب؟ جب یہ ایسی باتیں سے کہتے اللہ، دیکھا پہلے قرآن پہ بھی اللہ نہیں نکلا، حج کے مسئلے پہ بھی کسی نے نہیں کہا سبحان اللہ۔ جب میں نے جھوٹا قصہ سنایا تو سب نے کہا سبحان اللہ۔ بالکل جھوٹ ہے، 100% جھوٹ ہے، گڑنتو ہے۔ یہ کوئی واقعہ نہیں ہے کہ حضور نے بلال کو اذان سے روکا ہو۔ اور پھر خود سوچو بلال کس ملک کا آدمی تھا؟ حبشے میں شین ہے جس کے ملک میں شین ہے اس کو شین نہیں آتا تو تمہیں آتا ہے؟ وہ اللہ کے بندے، وہ تو تھا حبشے کا، حبشی تھا، اس کے تو نام میں بھی شین موجود ہے۔ اس کو اشہدو اسہدو نہیں آتی تھی، تمہیں آتی تھی۔
کوئی عقل کی بات کرو، بالکل گھڑنتو ہے، کسی صحیح حدیث میں نہیں، کسی صحیح روایت میں نہیں، اور کبھی میرے محمد مدنی نے بلال کو اذان سے نہیں روکا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لوگوں نے لکھا ہے کتابوں میں، تو پھر حضرت یہ بھی لکھا ہوا ہے، کتابوں میں تو حضرت یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا کہ جناب اگر کوئی طوائف ہے، کنجری ہے، جس کی آمدنی خالص زنا سے ہے، اگر وہ 11ویں کرے یا خیرات کرے یا کوئی ویسے کل شل کر دے یا کوئی ایسی خیرات ویرات کر کے مولوی کو بلائے تو مولوی کا کھانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو انہوں نے لکھا کہ کوئی حرج نہیں، کھا لیا کرو۔ یہ بھی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں، کھا لیا کرو۔ فقیر کا بارہا کا تجربہ ہے، یہ لکھا ہوا لفظ ہے، فقیر کا بارہا کا تجربہ ہے کہ وہ اپنی رقم جو ہے ایسے موقعوں پر بدل لیتی ہیں۔ کیا مانا؟ یعنی وہ پیسے دے دیے کسی کو 2000 روپیہ، اس سے 2000 لے لیا، اب جو مولوی کو کھلا رہی وہ تو وہ 2000 ہے نا جو آپ سے لیا ہے، اپنا حرام والا تو آپ کو دے دیا، پیسہ بدل گیا، مولوی کے لیے حلال ہو گیا۔ یہ بھی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اسے 4 کتابوں کے نام لکھ دو گے تو مسئلہ ثابت ہو جائے گا۔ جرت ہے تم میں تو یہ دکھاؤ کہ جناب یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، سیدنا ابی بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، آل بیت رسول اللہ، حسنین کریمین، بی بی فاطمہ الزہرا، یہ صحیح حدیث ہے، متواتر مشہور ہے کہ وہ انگوٹھے چومتے تھے۔ اگر جرت ہے تو یہ بات کرو، اگر جرت ہے تو یہ بات کرو کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس آیت کے نیچے حضرت ابن عباس نے، حضرت اکرمہ نے، حضرت قتادہ نے، حضرت ضحاک نے، حضرت سدئی نے، کسی صحابی نے، تابعی نے اس آیت کی تفسیر میں یہ لکھا ہو کہ لوگوں درود بھی پڑھا کرو اور انگوٹھے بھی چوما کرو۔ یہ بات دکھاؤ، پھر ہے بات۔ میں انشاءاللہ سب سے پہلے چوموں گا، یہ بھی فکر نہ کرو، کیوں نعوذ باللہ ہمیں گزرت ہے۔ ہم تو محمد مدنی کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے پاؤں کی مٹی بن جائے تو نعمت ہے۔ ہمیں تو اللہ اتنی بھی نصیب کر دے تو ہم اپنے لیے بڑا سعادت سمجھتے ہیں، لیکن یاد رکھو نجات تب ملے گی لاکھ خوبصورت عمل کر لو، لیکن ایاکم وشر الامور، شر الامور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ حضور نے فرمایا خبردار، ہر اس امر سے، اس کام سے بچنا جس کا ثبوت قرآن میں نہ ملے، میرے فرمان میں نہ ملے، میرے صحابہ میں نہ ملے، فرمایا وہ بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی سنت پہ چلنے کی توفیق دے۔ اللہ آپ کو بھی مجھے بھی محمد مدنی کی غلامی نصیب فرمائے۔ اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی شریعت پہ چلنے کی توفیق دے۔ میرے بھائی اگر کتابوں میں پڑھنا ہے تو کتابوں میں تو بڑی بڑی باتیں لکھی ہوئی ہیں، اللہ پاک رحمت فرمائے، اللہ پاک رحمت فرمائے کہ پھر آدمی تو آگے ادھر ادھر ہل بھی نہیں سکے گا۔ کتابوں میں تو پتہ نہیں کیا کیا نہیں لکھا ہوا۔ کتابوں میں تو یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام جب حضرت مہدی آئیں گے تمام اللہ کے نبی اٹھیں گے اور پھر اس امام کی بیعت کریں گے۔ کتابوں میں تو یہ بھی لکھا ہوا ہے، کتابوں میں تو یہ بھی لکھا ہوا ہے، اللہ معاف کرے کہ جب مہدی آئیں گے آنے کے بعد حضور کے روضے پہ جائیں گے اور حضرت ابو بکر عمر کو قبر سے نکال کے باہر پھینک دیں گے اور بی بی عائشہ کو قبر سے نکال کے زنا کی حد جاری کریں گے۔ کتابوں میں تو پھر یہ بھی لکھا ہوا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کرو اللہ ہمیں ہر فتنے سے بچائے۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو قرآن و سنت کی اتباع نصیب کرے۔ اللہ ہمیں محمد مدنی، صحابہ، اہل بیت، اولیاء کرام کی غلامی اور اتباع نصیب کرے اور اللہ ہمیں بدعات سے بچائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق بات سمجھنے کی، پڑھنے کی، عمل کرنے کی توفیق دے۔ اچھا جی، اگر عمرہ کرنے والا عمرے کے بعد اپنے سر کو خود مونڈ لے جائز ہے، کوئی منع نہیں۔ اگر کسی زندہ کے لیے ہم عمرہ کریں، بھائی اس نے وصیت کی ہے نہیں کی ہے، افضل یہ ہے تم اپنے لیے کرو، اس کے بعد اس کے لیے دعا کر دو، اللہ ثواب دیں گے۔ 4 فرض جب پڑھیں گے تو دوسری رکعت میں تشہد میں ایک پیر بچھائیں، ایک کھڑا رکھیں، اب آپ کے قدموں کو بوسہ نہ دیں،
ہمارے وطن میں امام صاحبان ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں، نماز کے بعد افضل یہ ہے کہ بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے دعا کی جائے، لیکن جو کرتے ہیں جھگڑے نہ کریں، لڑائی نہ کریں، جو کرتے ہیں ان کو بھی کہیں کہ کبھی کبھی مانگ لیا کریں، کبھی کبھی چھوڑ دیا کریں، اور جو نہیں مانگتے ان کو چاہیے کہ کبھی کبھی مانگ لیا کریں تاکہ سب سنت پہ عمل ہو جائے اور مسلمان لڑنے سے بچ جائیں۔ جماعت سے قرآن خوانی آوازیں بلند نہ ہو تو جائز ہے، قرآن خوانی کا کوئی مقصد، اگر کٹھے بیٹھ کے قرآن پڑھنا ہے تو کوئی منع نہیں، ہمارے ہاں جو رواج ہے پیسے لے کے پڑھنے پڑھانے کا وہ جائز نہیں۔ مسلمان مسافر کی نماز گھر سے نہیں، جب حد شہر سے نکلے گا تو سفر شروع ہوگا۔ صحیحین کی تمام حدیث امام پتہ نہیں کیا ہے جی رحمت اللہ علیہ اپناتے ہیں یا چھوڑ بھی دیتے ہیں، صحیحین کی تمام حدیثیں پھر دیکھی جاتی ہیں، ان میں کوئی منسوخ تو نہیں، کوئی ناسخ تو نہیں، کوئی حدیث پہلے کی ہے، کوئی حدیث مبارک بعد کی ہے، یا اسی مسئلے پہ دو حدیثیں ہیں اور دونوں صحیحین کی ہیں۔ یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ ایک مسئلہ پر ایک حدیث پڑھ لی تو فی امان اللہ ہو گیا۔ نماز میں اگر جب فاتحہ شروع کریں تو پہلے بسم اللہ بالکل پڑھیں بسم اللہ، اور سورت پڑھیں تو پہلے پڑھیں بسم اللہ۔ اگر سری نماز میں ہم اکیلے پڑھیں تو کتنا اونچا پڑھیں؟ اونچا کیوں پڑھو؟ ہے ہی سری نماز میں تو آہستہ پڑھو، اونچا پڑھو کیوں؟ کبھی کبھی کوئی لفظ اونچا ہو جائے تو بات نہیں۔ اگر ہمارے دوست جدہ سے آئے عمرہ کرنے کے لیے تو جدہ سے احرام باندھ لیں، عمرے کا کوئی بات نہیں۔ سیاہ ستہ کی کتابیں مشہور ہیں، بخاری، مسلم، سنن ابی داؤد ہے، سنن ابن ماجہ ہے، سنن نسائی ہے، ترمذی ہے۔ نماز میں کتے کی بیٹھک کا معنی یہ ہے جیسے کتا بیٹھتا ہے یوں کوئی بیٹھ جائے یوں کر کے، یہ ہے کہ نماز میں ہاتھ بچھا دے جیسے کتا بچھاتا ہے۔ حضور نے فرمایا جب ہاتھ رکھو تو ہاتھ اونچے ہوں، اگر ادھر ادھر کوئی آدمی ہے پھر بھی اتنا ہوں کہ نیچے بچھے ہوئے نہ ہوں۔ دوران وضو جو ہے کان کا حصہ پھر اس کو بھی ہاتھ لگانا چاہیے، کوئی جگہ خالی نہ رہ جائے۔ ایصال ثواب جو ہے کیسے ثواب پہنچتا ہے؟ جیسے جنازے کی دعا پہنچتی ہے، مرنے کے بعد دعا، جنازے کی دعا کیسے پہنچتی ہے؟ اگر فائدہ نہیں تو پھر خامخواہ جنازہ پڑھتے ہو۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا، مردے کو تو فائدہ ہی کوئی نہیں، تو اس کو دعا کیسے لگتی ہے؟ جیسے دعا لگتی ہے ویسے ثواب لگتا ہے۔ جی اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جب ملتے ہیں تو ایک دوسرے کے گال کو گال لگاتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، اگر دونوں بڑے ہوں تو کوئی حرج نہیں، لیکن آگے کوئی لڑکا ہو تو ناجائز ہے۔ عمرے کے ویزے والے جو آتے ہیں ٹھہر جاتے ہیں، وہ غلطی کرتے ہیں، ان کو نظام کی اور وقت کے حاکم کے قانون کی اطاعت کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی جو ہیں اگر سینکڑوں آدمی لاکھوں آدمی سلام پڑھے تو آپ کو سنوا دیے جاتے ہیں۔ اللہ پاک قادر ہیں، جب ہم کروڑوں بندے اللہ سے مانگیں تو اللہ سن لیتے ہیں کہ نہیں سن لیتے؟ چاہے تو اپنے نبی کو بھی سنوا دیں، ان کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ اس بات پہ قادر ہیں۔ اہل حدیث کے ایک بہت بڑے عالم نے کہا کہ تقلید شرک ہے، اس سے مراد ہے کہ اندھی تقلید، کہ بھئی ایسی تقلید کرے کہ قرآن حدیث کو چھوڑ دے اور اس کے خلاف کسی دوسرے کی بات مان لے۔ ان کا کہنا یہ ہوگا عالم آدمی ایسی بات نہیں کہتے، کیونکہ وہ تو قرآن کا حکم ہے کہ اگر تم جاہل ہو تو عالم کی تقلید کرو، پوچھو اس سے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ وہ تو ہمیں 5 دفعہ دن میں حکم ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ان کے راستے پہ چلا۔ تقلید اور کیا ہوتی ہے؟ کسی کے پیچھے چلنے کا نام ہی تو تقلید ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اور ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی، یہ ساری قرآن کی ہے۔ ہاں ایک ہے تقلید کافروں والی کہ بھئی اللہ کے نبی کے مقابلے کہتے تھے نہیں جی نہیں، ہم اپنے باپ دادے کی بات مانیں گے، وہ شرک ہے۔ کام بالوں کو خود اس طرح پھیر لے، بالکل پھیر لے، تھوڑے نہ کٹوایا کرو۔ اگر ماہواری آ جائے تو عورت کعبے میں آ سکتی ہے؟ بالکل نہیں آ سکتی۔ اپنے ملک کی مسجد میں نہیں جا سکتی، کعبے میں آ سکتی ہے۔ طواف میں دعا دل سے پڑھیں، کتاب سے پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ اگر ہم حج عمرے میں مدینہ پاک نہ کر سکیں تو کوئی بات نہیں، عمرہ پورا ہو جائے گا، لیکن اگر اللہ توفیق دے تو بالکل محروم نہ ہوں۔ 40 نمازیں ضروری نہیں، لیکن پڑھ لیں تو بہت بڑی فضیلت ہے۔
اگر نماز تراویح 20 کے بجائے 8 پڑھیں تو 8 لاکھ رکعتوں کا ثواب ملے گا، 20 پڑھیں گے تو 20 لاکھ کا ثواب ملے گا. جتنی ہمت کرو گے اتنی اجر لو گے. ہم روکتے تو کسی کو نہیں. 8 پڑھو، 12 پڑھو، 13 پڑھو، 20 پڑھو، جتنا کما سکو کماؤ. یہ تو ہمت کی بات ہے، اپنے اپنے اجر کی بات ہے. ویسے سب ٹھیک ہے، کوئی جھگڑے والا مسئلہ ہی کوئی نہیں. تعویذ وغیرہ کا بھائی میں تو قائل شائل ہوں نہیں، نہ مجھے آتا ہے، سیدھی سی بات ہے. جو لکھتے ہیں اگر قرآن کے مطابق ہیں تو ٹھیک ہے، شرکیہ ہیں تو ناجائز ہے. اچھا، کعبہ شریف پر صرف حجر اسود پہ بوسہ دینا، ملتزم پہ سینہ لگانا، باقی کسی جگہ ہاتھ رگڑنے کا حکم نہیں ہے. کعبۃ اللہ پر پتہ نہیں کیا جی، نبی پر اور پتہ نہیں، یہ مجھے سمجھ نہیں آیا کیا لکھا ہے. نماز پڑھنا، فوٹو لینا، فوٹو نہ لیا کریں، ناجائز ہے. غار ثور کا فوٹو بھی نہ لیا کریں، بالکل ناجائز ہے. اصل بات یہ ہے نا کہ لوگوں کو اعتبار نہیں آتا نا کہ یہ شریف بھی عمرے پہ گیا ہوگا. اصل وجہ یہ ہے، اس لیے بیچارے وہاں شیطان کے ساتھ کھڑے ہو کے بھی فوٹو چکواتے ہیں. مینا میں جاتے ہیں نا تو شیطان کے ساتھ کبھی میرا فوٹو بنا تاکہ میں بتا سکوں میرے اچھے تعلقات ہیں، بڑا سمجھے ہیں. نہ اچھا بتاؤ بھی شیطان کے ساتھ فوٹو کھڑے ہو کے فوٹو کھنچوانے کا کیا مقصد ہے آپ کا؟ جو اور کوئی مقصد نکلتا ہو تو مجھے سمجھاؤ، میں پھر وہی بات کیا کروں گا. نماز جنازہ میں ایک سلام پھیرنا بھی جائز ہے، 2 بھی جائز ہیں. کوئی بس بھئی یہ جھگڑے والے مسئلے ہے ہی نہیں. کفن زمزم میں دھونا کوئی قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے. اگر ہوتا تو سب سے پہلے صحابہ دھوتے. مذہب شیعہ سنت رسول کے خلاف ہے، بالکل نبی کے صحابہ کے خلاف ہے، تو باقی سنت کیا رہ گئی؟ اللہ کے بندے، سنت تو سنت، وہ تو حضور کے صحابہ کے خلاف ہے، وہ تو حضور کے فرمان کے خلاف ہے. حضور نے فرمایا صحابہ سے محبت کرو، وہ بغض کرتا ہے. ہم کے اندر بدعات پتہ نہیں کیا، یہ مجھے نہیں پڑھا جاتا بھائی. یہ ایسے امام کے پیچھے عورت کا نماز ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ پہلے اپنا فکر کرو، تمہاری ہوتی ہے، عورت کی بھی ہوتی ہے، سب کی نماز ہوتی ہے، فکر نہ کرو. جبریل امین کو روح القدس جو ہے وہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ قدس تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. وہ قرآن جب لاتے ہیں تو قرآن بھی ایک روح ہے ہمارے ایمان کے لیے. اس وجہ سے ان کو یہ لقب دیا گیا کہ جیسے روح سے بدن زندہ ہے، قرآن سے ایمان زندہ ہے. اور قرآن کے لانے والا کون ہے؟ جبریل ہے. اور بھی وجوہات علماء نے لکھی ہیں. اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام کو کہ اللہ پاک نے انہیں بغیر باپ کے جو پیدا کیا تو اللہ نے روح پھونکا، نسبت کر دی گئی روح اللہ. جیسے